اچھا، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، عین زبر آ، عین زبر آ، عین کی آواز نکالیے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کے اندر مشق کریں، عین کی آواز نکالیں۔ اب کیا آیا؟ میم مشدد۔ تو میم مشدد پہ کیا ہوگا؟ غنہ۔ پڑھیے ام، ٹھیک ہے، غنہ کیا، ناک میں آواز لے گئے۔ ام، اس دن لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مرتب کردہ مدنی پنصورے کے اندر درود پاک کی فضیلت لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ درود و دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 13 جاری تھا۔ یہ تختی تشدید کی ہے اور صفحہ نمبر 25 نکال لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی قاعدے کھول لیں اور صفحہ نمبر 25 یہ نکال لیں انشاءاللہ تعالی۔ صفحہ نمبر 25 کی 8ویں سطر سے 8ویں لائن سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا سبق جاری ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر توجہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی اسکرین پر یہ ان الفاظ کو لکھا ہوا دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ اسے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس سے قبل کے سبق پڑھاؤں یہ چیز یاد رکھ لیں کہ حروف قلقلہ پر اگر تشدید ہو تو حروف قلقلہ کس طرح پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نون یا میم مشدد ہوں تو کس طرح پڑھیں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اب جو سبق آ رہا ہے اس کے اندر کافی سارے حروف قلقلہ اور میم اور نون مشدد موجود ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی 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 ربی۔ جی، یہ دونوں فرق آپ سمجھے جی، کہ جو پہلا لفظ ہم نے پڑھا اس میں یا مدہ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، با زیر بی، ربی، با زیر بی۔ اور جو دوسرا
اس وقت آپ لفظ بلنک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس پر کیا ہے؟ ربی. یا ساکن کے نیچے کیا ہے؟ زیر. تو کون سا مدہ ہوگا؟ ذرا مل کے کہہ دیجئے کون سا مدہ ہوگا؟ یا مدہ. اور مدہ کو کتنے الف کے برابر کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں. پڑھیے ربی ربی ہی. ٹھیک. ان سب میں کون سا لفظ ہے جس پہ تشدید ہے؟ با. اور با کون سا ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ کو ہم نے کس طرح ادا کیا؟ جماؤں کے ساتھ ادا کیا. اب جو آ رہا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ نون. نون مشدد. آگے پڑھیے. ان یہاں بھی آپ دیکھ لیں ان جو ہم نے پڑھا اس کے اندر کھینچا نہیں، کیونکہ یہاں پہ الف مدہ نہیں ہے، صرف نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اور جو اس سے آگے والا لفظ ہے اس میں دیکھیے کیا ہے؟ نون الف زبر نا. کون سا مدہ ہوا؟ الف مدہ. انی. بتائیے یہاں کون سا مدہ ہوا؟ یا مدہ. ٹھیک ہے. منا منی. اب کیا مشدد آ رہا ہے آگے؟ میم مشدد آ رہا ہے. ثم ولما حبب. کیا تھا؟ با تھا. حروف جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. حروف قلقلہ. احب والتین بالتقوى الثاقب ثجاجا في الحج شح مسخرات صدق قاف موٹا ہے، صاد موٹا ہے، بیچ میں کیا ہے؟ دال. اس کو موٹا نہیں پڑھنا. صدق تصدى الدرجات من الدمع والذاكرين. ذال پہ تشدید آئی ہے، ذال کو پڑھتے ہوئے سیٹی نہ نکلے. والذاكرين الرحمن نزل فسنيسره. دوبارہ پڑھیے. فسنيسره. ماشاء اللہ. والشمس. مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے کہ اب جو لفظ ہیں وہ بڑے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ہجے ہم کافی سیکھ چکے ہیں، اس لیے ہم اسے رواں سے پڑھ رہے ہیں. نقص والصالحين فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق. یہ جو پچھلے تین لفظ گئے اسے آپ بلنک کرتا ہوا اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں کس حرف پر تشدید ہے؟ اور تا کون سا حروف ہے؟ اسی لیے ہم نے اسے جماؤں کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے. والظاہر للظالمین. اب کیا آ رہا ہے؟ عین پہ تشدید ہے، تھوڑا احتیاط کے ساتھ اس کا مکمل مخرج ادا کر کے. سعرت یوفا حقت حق رکبک والذین رکبک والذین مما امت فامہ مسمن. یہ جو پچھلے چار لفظ گزرے جو بلنک ہو رہے ہیں اس وقت، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں،
ان چاروں میں کون سا لفظ تشدید مشدد ہے؟ میم مشدد. تو کیا کیا ہم نے؟ گناہ کیا. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ نون مشدد آ رہا ہے. جنات جنات والناشطات والناشطات والنجم والنجم كورت كفرت مطهرة مطهرة سيرت سيرت يذكر. يذكر. اب مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں, آپ اسلامی بھائی بھی توجہ فرمائیں کہ اب وہ لفظ آئیں گے کہ جن میں دو جگہ پر تشدید ہوگی. جن میں کتنی جگہ تشدید ہوگی؟ دو جگہ. ٹھیک ہے, اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ اسے انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. یذکر يذكر لیدبروا ليدبروا لیدبروا ليدبروا ذریتہ ذريته ذریتہ ذريته مزمل مزمل مدثر. مدثر. اکثر نام ہمارے یہاں ہوتے ہیں مزمل مدثر, تو ہم کہتے ہیں مزمل مدثر. یہ درست نہیں ہے. کیا کہنا چاہیے؟ مزمل مدثر. ٹھیک ہے, یہ درست لفظ ہے. مزمل مزمل مدثر مدثر علی النبی على النبي یسمعون يسمعون علیون عليون یزکا يزكى من الطیبات من الطيبات ان الظن إن الظن مد الظل. مد الظل. کتنی تشدید آئی؟ تین. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, اب تین تشدید آ گئی. مد الظل, مد الظل. وا کو موٹا, مد الظل مد الظل. شر النفاثات. شر النفاثات. جی, یہ لفظ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ فلق. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. یحب التوابین يحب التوابين رب السماوات. رب السماوات. اب مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں, آپ اسلامی بھائی بھی توجہ کیجئے کہ اب اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو الفاظ کو بلنک ہوتے ہوئے, احد تو اور بست تا. ان دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو پہ کیا ہے؟ جزم. جزم. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو تا ہے تو پہلے لفظ پہ کیا ہے؟ جزم. پیش ہے. پہلے لفظ پہ کیا ہے؟ تا میں پیش ہے, اور دوسرے لفظ میں تا پہ کیا ہے؟ زبر ہے, اور تشدید بھی ہے. اب یعنی ان الفاظ میں پہلے لفظ میں ہا کو تا سے ملانا ہے, اور دوسرے لفظ میں سین کو تا سے ملانا ہے, لیکن بیچ میں کیا ہے؟ تو ہے. بیچ میں کیا ہے؟ بتائیے. پڑھتے ہوئے زیادہ بھاری لفظ آپ دیکھ لیں کون سا لگتا ہے؟ تو ہے نا, اور تا کیا ہے؟ باریک ہے. وہ موٹا پڑا جا رہا ہے, یہ باریک پڑا جا رہا ہے. اسی لیے پہلی مرتبہ میں ہم تو نکالیں گے, لیکن تو کی جو صفت ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت قلقلہ. صفت قلقلہ. جب تو پہ جزم ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ ہوتا ہے. وہ صفت قلقلہ ادا نہیں کریں گے, تو کو خالی موٹا کریں گے, اور تا کا پروناؤنسیشن, تا کا جو مخرج ہے وہ ادا کریں گے. یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پڑھاتا ہوں, آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. پڑھیے احد تو. آپ سمجھے؟ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے, یہ آپ اسے چینل اس وقت آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. حمزہ زبر ہا, ٹھیک ہے, ہا تو تا زبر حت, ہا تو تا زبر حت. لیکن چونکہ تو یہ بھاری لفظ ہے, پڑھنے میں موٹا ہے, سمجھے, اس کی صفت استعلا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مستعلی حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہ چونکہ یہ بھاری لفظ ہے اسی لیے اس کو ہم پڑھیں گے, اس کو ہم تو کو پڑھیں گے, لیکن جو اس کی صفت ہوگی
قلقلہ کی وہ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تا کو ڈائریکٹ پیش کے ساتھ ملا دیں گے. صحیح. پڑھیے احد تو احد تو احد تو احد تو احد تو احد تو. یوں ہی اس کے اب جو دوسرا لفظ ایسے لے لیں کہ سین کو ملانا میں کس سے؟ تا سے. بیچ میں کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے بھاری ہے پڑھنے میں. تو یہ رہے گا باقی لیکن اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا قلقلہ؟ آگے کیا آ رہا ہے؟ تجدید آ رہی ہے. دیکھیے کیا آ رہی ہے؟ تجدید آ رہی ہے. تو اس کو اس سے ملانے میں تجدید آ رہی ہے اس لیے اسے نہیں پڑھیں گے. بسطا بسطتا بسطا بسطتا بسطا بسطتا. کہ تو پڑھا لیکن قلقلہ نہیں کیا اور اس کے بعد ڈائریکٹ تا کو اس کی زبر کے ساتھ ملا ڈالا. ٹھیک ہے. آگے بھی جو لفظ آ رہا ہے بتائیے. قاف ہے, لام کو کس سے ملانا ہے؟ نون خا زبر نخ. لام کے بعد کیا ہے؟ قاف. کیا ہے؟ موٹا ہے باریک ہے؟ موٹا بھاری ہے پڑھنا اور اس کے حروف مستعلیہ. آگے کیا ہے؟ کاف باریک ہے. تو قاف جو موٹا ہے حروف مستعلیہ اسے کیا کرنا ہے؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. اسے پڑھیں گے لیکن اسے صفت قلقلہ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کم صرف کہہ دیں گے. پڑھیے نخلقکم نخلقکم نخلقکم. نخلقکم. ذرا بابا سے بلند مل کے پڑھیے نخلقکم نخلقکم نخلقکم. نخلقکم. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے قد تبین. قد تبین. اب دیکھیے یہاں پہ دال آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دال کوئی موٹا تو نہیں ہے جسے ہم پڑھیں تو اسی لیے یہاں سے دال کی آواز نہیں آئے گی بلکہ قاف کو کس سے ملا ڈالیں گے؟ ڈائریکٹ تا سے. یا جسے ہم انگلش میں بعض اوقات کہا جاتا ہے سائلنٹ کر دینا. ٹھیک ہے نا. تو انگریزی زبان میں جسے سائلنٹ کرنا کہا جاتا ہے تو یہاں قاف کو ڈائریکٹ تا سے ملا دینا ہے. قد تبین قد تبین عبدتم. عبدتم. اس لفظ میں بھی یہی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھیے آگے حمزہ ذال را. بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ ذال. کیا ہے؟ باریک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ را. یہ کیا ہے؟ موٹا مستعلی ہے. اب یہاں پہ چونکہ یہ باریک لفظ ہے اسی لیے اس کو ہٹا دیں گے. ڈائریکٹ حمزہ کو کس سے ملیں گے؟ واو سے. حروف مستعلی جو بھاری لفظ ہے اس سے ملیں گے. اذ ظلموا اذ ظلموا قد دخلوا یہاں دال ہے دونوں. ٹھیک ہے نا. لیکن دوبارہ پڑھیے قلقلہ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے. قد دخلوا اذ ذهب تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج اس سبق کے ساتھ ہماری تختی مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اگلی بار نئے سبق کے ساتھ پڑھیں گے. خوب اس سبق کی مشق آپ نے کرتے رہنا انشاءاللہ تبارک و تعالی. خوب اسے پڑھ کر آنا ہے. آپ اسلامی بھائی بھی خوب پڑھیے گا, مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے خوب پڑھ کر آئیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے درس سماعت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے اور نگاہیں نیچی کیے, توجہ کے ساتھ درس سماعت کیجئے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 347 پر فرماتے ہیں جو مظلوم کی داد رسی پر قادر ہوا اور نہ کرے تو اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو اور نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں پکڑے گا. مزید اسی جلد کے صفحہ نمبر 426 تا 427 پر لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی غیبت وغیرہ کے ذریعے بے عزتی کو دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کی رسوائی کی عذاب کا باعث ہے. تو خود اسے یعنی کسی مسلمان کو غیبت وغیرہ کے ذریعے ذلیل کرنے کے در پہ ہونا اور جس منصب اور مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک عزت حاصل ہو اس میں غیبتوں الزام تراشیوں اور بدگمانیوں وغیرہ کے ذریعے رخنا اندازی یعنی خلل ڈالنے کی کوشش کرنا کس قدر عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بیان کردہ روایات اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمودات یعنی ارشادات سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں جو بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم پیشوا سربراہ کسی تنظیمی ذمہ دار یا کسی بھی عام مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اس کی عزت اچھالنے لگتے ہیں. یوں غیبتوں چغلیوں تہمتوں بدگمانیوں عیب دریوں دل آزاریوں اور نہ جانے کن کن گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. جس کو اللہ عز و جل نے معزز کیا ہو اس کی عزت کون چھین سکتا ہے. سنو جو بد نصیب بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کی مخالفت کرتے ان کو بدنام کرتے پھرتے ہیں ایسوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ الرحمن عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے. ترجمہ کنز ایمان وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. مجھے غیبتوں سے تو محفوظ فرما پے سرورے دو جہاں یا الہی جو شاہ مدینہ کی نعتیں سنائے عطا کر دے ایسی زباں یا الہی. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں ہونے والے سنتوں بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. دیگر شہروں ملکوں میں سننے والے اسلامی بھائی اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں آپ سے ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مدنی مقصد کو دہرائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں ہو گئیں اسے معاف فرما. عمل کا جذبہ دے دے. ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے. سچا پکا عاشق رسول بنا دے. والدین کا فرما بردار کر دے. مولا جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما. سب کے روزی روزگار، کاروبار، کارخانوں، دکانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں وسعت برکت عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم اور دائم فرما. ان کی کہے کے مطابق دعوت اسلامی کی مدنی کام کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما. اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد رحمت اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہو جائے